شیخ سعدی کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ کو فلاں فلاں بندہ گالیاں دے رہا ہے، حضرت آپ کو فلاں فلاں بندہ گالیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تیر جو ہوا میں چلایا گیا تم نے لا کے اس کو میرے سینے میں پیوست کر دیا، یعنی جب اس نے مجھے گالی دی تب میں نے نہیں سنی، اور جب اس نے مجھے گالی دی اور اسے نہیں پتا تھا کہ میرے تک پہنچ جائے گی، تم نے اس کے منہ سے سن کر آ کے مجھے بتائی، تو تم نے دوہرا گناہ کیا ہے۔ ایک ایسا تیر جو ہوا میں چلا تھا لا کے میرے سینے میں پیوست کر دیا۔ تو آئیے دیکھیے چغل خور محبتوں کے چور ہوتے ہیں، ایک کے پاس دوسرے منہ سے جاتے ہیں، دوسرے کے پاس دوسرے منہ سے جائیں گے، اور کل قیامت کے دن چغل خوروں کے منہ میں دو زبانیں ہوں گی، دونوں ہی آپ کی ہوں گی، اور ان کی اللہ نشانی بنائیں گے چغل خوروں کا، کیونکہ یہ لوگوں کو لوگوں سے بدزن کرنے والے، مومنین کو پھوٹ ڈلوانے والے، خون کے رشتوں کو خون کے پیاسے کرنے والے، محبت کی جگہ نفرت کا بیج بولنے والے، ایک دوسروں کے دلوں کو میلا کرنے والوں کو ان کی سزا یہ ہے، پھر ان کی علامت یہ ہوگی کل قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کے منہ میں دو زبانیں ہوں گی اور دونوں کی دونوں آگ کی ہوں گی، اور یہ ان کی نشانی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پاس دوہری شخصیت سے ملتے تھے، ایک کے پاس ایک منہ سے اور دوسرے کے پاس دوسرے منہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں جو ہے وہ احتیاط اور تقوی اختیار کرنے کی حکم دیا، وہاں یہ بچایا، ہمیں بتایا ہے کہ زبان اور دل کی حفاظت کرو، بے شک ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور وہاں دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں، ایک تمہاری زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی۔ آپ دیکھیں شرمگاہ کی تصدیق بھی بعد میں رکھی ہے، یعنی ان فیکٹ جو پہلے برا ہوتا ہے وہ زبان کا برا ہوتا ہے، اور ہم کتنے آرام سے کہہ کے یہ بات اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم تو منہ پہ بات کرتے ہیں، ہمیں کیا لگے کسی کو برا لگے یا نہ۔ ایک درجہ وہ ہے جو منہ پہ بات نہیں کرتے، پیچھے کمر میں چھرے گھونپنے والے، ایک درجہ ان لوگوں کا ہے جو منہ دل آزاریاں کرتے اور یہ کہہ کے بات اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم تو مطلب منہ پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن 30واں پارہ سورہ حمزہ، اللہ فرما رہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل علماء کرام جہنم کا وہ کنواں ہے جہاں سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ فرما رہے وہاں جائیں گے کون؟ جو منہ پہ تانے دیتے ہیں، اگر سامنے ہو تو تانے دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے ہو تو برائیاں کرتے ہیں، عیب جو تانا زن، ویلن، اللہ فرما رہے تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے ان کے لیے جو عیب جو اور تانا زن ہے، منہ پہ لوگوں کو ان کے عیب گنواتے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ عیب گنواتے ہیں اور منہ پہ تانا زنی کرتے ہیں۔ تو غیبت سے مراد یہ کہ کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا، انسان کی عزت ہوتی ہے، سیلف ریسپیکٹ۔ تو چغل خور کیا کرتے ہیں؟ اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں آج کے دور میں تو ہم لوگوں نے نشانیاں بنا لی جو اللہ رب العالمین نے کسی حکمت کے تحت، میں یہ نہیں کہوں گی اللہ نے عیب رکھا ہے، کسی حکمت کے تحت اگر کسی کا قد لمبا ہے یا کسی کا رنگ کالا ہے یا کوئی موٹا ہے یا کوئی چھوٹا ہے یا کوئی جسمانی عذر ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے علماء کرام، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے ما شاء رکبک، اللہ نے جیسا چاہا ہے ہمیں ویسا جوڑا ہے، ہمارے جوڑ جوڑ میں اس کی چاہت شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنی حکمت کے تحت، کسی کو اگر لمبا بنایا ہے یا چھوٹا بنایا ہے یا کوئی جسمانی عذر ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے یا پاؤں نہیں ہے یا آنکھ ٹھیک نہیں، تو ہم لوگوں نے اس چیز کو نشانیاں بنا لیا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں ذکر بھی کریں گے تو ہم یوں کہیں گے خواتین وہ موٹی سی، وہ چھوٹی سی، وہ کالی سی، وہ بہنگی سی، یہ اس طرح کے نام رکھے ہیں، اس کو بھی غیبت کہا جاتا ہے۔